السلام علیکم ہسٹری ٹی وی کے ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے مشہور زمانہ لیاری گینگ وار کے بارے میں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1950 میں لیاری کلا کوٹ کی افشانی گلی سے، جہاں دو بھائی ہوتے تھے، شیرل اور دادل۔ دونوں بھائیوں نے 1950 کے بعد منشیات، بھتہ خوری اور دہشت کی دنیا میں اپنا خوب نام بنایا۔ بعد ازاں اسی دادل کے بیٹے نے ملکی سطح پر اپنا خوب نام بنایا۔ وہ کون تھا آگے چل کر آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوسری جانب بابو ڈکیت کا گروہ بھی منشیات اور دیگر جرائم میں ملوث تھا، جن کو پولیس کی مکمل سرپرستی حاصل تھی۔ بابو ڈکیت اپنی جوانی میں پولیس کے ہاتھ نہ آیا اور جب گرفتار ہوا تو وہ بالکل مفلوج تھا۔ ناظرین، بابو ڈکیت ایک پڑھا لکھا شخص تھا جس کے سیاسی لوگوں سے بھی تعلقات تھے۔ دادل، شیرو اور بابو ڈکیت کے علاوہ حاجی لالو بھی جرائم کی دنیا کا ایک بڑا نام تھا۔ اس کے 7 بیٹے تھے، جن میں ارشد پپو اور یاسر عرفات شامل تھے۔ یہ لوگ منشیات کے علاوہ اغوا برائے تاوان کا دھندا بھی کیا کرتے تھے۔ کون سے علاقے میں کون دھندا کرے گا، اس حد بندی نے لیاری گینگ وار کو جنم دیا، اور پھر قتل و غارت کی کئی داستانیں رقم ہوئیں۔ سب سے پہلے بابو ڈکیت نے دادل کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ ناظرین، لیاری گینگ وار میں آگے چل کر ایک بہت بڑا نام رحمان ڈکیت اسی دادل کا بیٹا تھا۔ لیاری میں رحمان ڈکیت ایک سخی اور مسیحا جیسا تھا۔ رحمان اور لیاری گینگ وار کا سب سے بڑا نام عزیر بلوچ دونوں سکول کے دوست تھے۔ دادل کے قتل کے بعد رحمان ڈکیت کو حاجی لالو نے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ اس کے بعد حاجی لالو کے دونوں بیٹوں ارشد پپو اور یاسر عرفات نے رحمان ڈکیت کے ساتھ مل کر جرائم کی دنیا میں وہ کام کیے کہ روح کانپ جائے۔ لیکن پھر دولت کی ہوس آڑے آ گئی اور ان کی راہیں جدا ہو گئیں۔ اس کی وجہ وہ 1 کروڑ روپیہ تھا جو رحمان کے حصے کا تھا، جس کا اس نے تقاضا کیا۔ اس کے بعد رحمان نے اپنا گینگ اسٹیبلش کیا اور اس گینگ کا مقابلہ لالو کے گینگ سے ہوا، اور قتل و غارت کا ایسا بازار گرم ہوا کہ لیاری گینگ وار کا پوری دنیا میں چرچا ہوا۔ لوگ اپنے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ ان کے لیے کاروبار کرنا اور گھر سے باہر نکلنا معمول کی بات نہ رہی۔ سب سے پہلے ارشد پپو نے ایک ٹرانسپورٹر کو بھتہ نہ دینے پر قتل کر دیا۔ یہ ٹرانسپورٹر رحمان ڈکیت کے لیے بہت اہم تھا۔ یہ ٹرانسپورٹر کوئی اور نہیں بلکہ لیاری گینگ وار کا آگے چل کر سب سے بڑا نام عزیر بلوچ کا باپ تھا۔ ناظرین، اس سے پہلے عزیر بلوچ جرائم کی دنیا سے بالکل سائڈ پہ تھا اور لیاری جنرل ہاسپٹل میں وارڈ بوائے کی نوکری کرتا تھا۔ باپ کے قتل کے بعد عزیر بلوچ کو رحمان ڈکیت نے اپنی سرپرستی میں لے لیا، اور پھر آہستہ آہستہ بھتہ خوری اور جرائم لیاری کی حدود سے باہر نکل گئے۔ ناظرین، اب انٹری ہوتی ہے ایسے پولیس افیسر کی جس کے خوف سے پورا لیاری ہل جاتا تھا، اور وہ افیسر تھے ایس ایس پی چودھری اسلم۔ 2005 میں چودھری اسلم کو بدامنی کے خلاف ٹاسک فورس کا سربراہ تعینات کیا گیا۔ اپنی پہلی ریڈ میں رحمان ڈکیت کو گرفتاری کی کوشش میں ناکامی ہوئی اور کافی پولیس والے زخمی ہوئے، جن میں چودھری اسلم بھی شامل تھے۔ پھر 2009 میں رحمان ڈکیت کو ایک پولیس انکاؤنٹر میں مار دیا گیا۔ رحمان ڈکیت کے مرنے کے بعد اس گینگ کا سربراہ عزیر بلوچ کو بنایا گیا، اور عزیر بلوچ نے اپنی تمام کارروائیاں بابا لاڈلا کے سپرد کر دیں۔ دوسری طرف ارشد پپو گرفتار ہو چکا تھا اور میدان بالکل صاف تھا۔ ناظرین، پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بلوچوں کی لاشیں ملنا شروع ہو گئیں، اور لوگ پولیس کے پاس جانے کی بجائے عزیر بلوچ کے پاس آنے لگے۔ اسی دوران بابا لاڈلا اور عزیر بلوچ کے ایک اور حامی غفار زکری نے اپنی راہیں جدا کر لیں۔ دوسری طرف ارشد پپو رہا ہو گیا، اور عزیر بلوچ نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے ارشد پپو کو اس بے دردی سے قتل کیا کہ آج تک اس کی لاش نہ مل سکی۔ اب باری تھی بابا لاڈلا کی، جس پر حملہ ہوا لیکن وہ بال بال بچ گیا۔ اب بابا لاڈلا اور عزیر بلوچ کے درمیان لڑائی چھڑ گئی۔ ناظرین، عزیر بلوچ سے جب سیاسی سرپرستی ہٹ گئی تو اس نے نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ ایسے میں ریاست نے اپنی طاقت دکھائی اور رینجرز کو بدامنی کے خلاف ٹاسک دیا گیا۔ رینجرز نے سب سے پہلے بابا لاڈلا اور غفار زکری کو راستے سے ہٹا دیا، اور اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری انصار کی کوششوں سے 2013 میں عزیر بلوچ کو دبئی سے واپس لایا گیا۔
عزیر بلوچ کو متعدد مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سے 20 مقدمات میں عدم ثبوت کی بنا پر وہ بری ہو چکے ہیں۔ بعد ازاں ایک فوجی عدالت نے عزیر بلوچ کو 12 سال کی قید سزا سنائی اور آج کل وہ جیل میں ہیں۔ کل رینجرز کی چوکیاں جگہ جگہ قائم ہیں اور فی الحال وہاں پر امن کا ماحول ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی یہ امن برقرار رہے۔